بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قیاس خفی اور قیاس جلی. قیاس جلی تو پہلے تین اقسام جو استحسان بالاثر ہے، استحسان بالاجماع ہے اور استحسان بالضرورت ہے، اس کا قیاس جلی پر مقدم ہونا تو ظاہر ہے، لیکن قیاس خفی یہ قیاس پر مقدم ہے یا نہیں، اس میں اشتباہ ہے. اس لیے مصنف نے ایسا قاعدہ بیان کیا کہ جس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کہاں پر قیاس خفی مقدم ہوگی قیاس جلی پر، اور کہاں پر یہ استحسان قیاس جلی مقدم قیاس استحسان خفی، یہ قیاس خفی یعنی استحسان بالقیاس خفی مقدم ہوگی قیاس جلی پر. تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ بیان کیا کہ اعتبار ہوگا کس کا؟ مؤثر ہونے، علت کے مؤثر ہونے کا اعتبار ہے، کیونکہ علت تبھی بنتی ہے جب وہ مؤثر ہو، اس کا دار و مدار یہ دوران پر نہیں ہے. اس لیے جہاں قیاس جلی کا اثر قوی ہوگا تو وہ استحسان پر یعنی قیاس خفی پر مقدم ہوگی، اور جہاں قیاس استحسان کا اثر قوی ہوگا یعنی قیاس خفی کا تو پھر وہ قیاس جلی پر مقدم ہے. جلی اور خفی ہونا وجہ تقدیم نہیں، بلکہ مؤثر ہونا، اثر کا قوی ہونا اور اثر کے ضعیف ہونا، یہ ہے وجہ تقدیم اور تاخیر. قیاس خفی کا اثر قوی ہو، اس کی مثال پیچھے گزر گئی، جیسے کہ سورہ کطہارت سورہ سباع الطیر، اس میں قیاس خفی کو مقدم کیا کس پر؟ قیاس جلی پر. اس لیے کہ قیاس خفی جو استحسان ہے اس کا اثر قوی تھا، اس لیے اس کو مقدم کیا. یہ جو قیاس خفی ہے، قیاس جلی ہے، یہ صرف محشی کہتے ہیں 7 مسائل ایسے ہیں جن میں قیاس جلی کو اثر کے قوی ہونے کی وجہ سے قیاس خفی پر مقدم کیا گیا ہے، 7 مسائل میں، جبکہ قیاس خفی اثر کے قوی ہونے کی وجہ سے قیاس جلی پر مقدم کیا گیا ہے بہت سارے مسائل میں. بہت ایسے مسائل ہیں کہ جن میں قیاس خفی مقدم ہوئی ہے قیاس جلی پر، لیکن جلی کا خفی پر مقدم ہونا 7 مسائل میں ذکر کیا گیا. یہاں ایک اعتراض نقل کیا شارح نے. اعتراض یہ ہے کہ قیاس جلی جو ہے قیاس شرعی، یہ تو شریعت کے حجتوں میں سے ایک حجت ہے. تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قیاس جلی قیاس چھوڑ کر ایک دلیل شرعی چھوڑ کر استحسان پر عمل کیوں کیا، جو کہ دلیل شرعی نہیں ہے؟ تو جب استحسان دلیل شرعی نہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دلیل شرعی چھوڑ کر غیر دلیل شرعی کو دلیل بنا دیا. تو دلیل شرعی کو چھوڑ کر غیر دلیل کو دلیل بنانا تو درست نہیں ہے. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دلیل شرعی کو چھوڑ کر غیر دلیل شرعی کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ کیونکہ استحسان یعنی قیاس خفی بھی قیاس ہی کے قسم اور ایک نوع ہے، اور اس کی اقوا نوع ہے، اس کی قیاس کی اقوا نوع ہے، مضبوط ایک قسم ہے. لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دلیل شرعی کو چھوڑ کر غیر دلیل شرعی کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ دلیل شرعی کو چھوڑ کر ایک اقوا قسم اور اس کی اقوا نوع کو دلیل بنایا، اور ایک دلیل شرعی کو چھوڑ کر اس سے اقوا قسم کو دلیل بنانا درست ہے. جیسے سنت کو چھوڑ کر کتاب اللہ کو دلیل بنانا درست ہے،
جیسے قیاس کو چھوڑ کر کتاب اللہ کو یا اجماع کو یا سنت کو اختیار کرنا دلیل بنانا درست، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے غیر دلیل شرعی کو چھوڑ کر دلیل شرعی کو چھوڑ کر غیر دلیل شرعی کو دلیل نہیں بنایا۔ آگے اس قیاس کی مثال ذکر کر رہے، وہ قیاس کے جس میں قیاس کے اثر، جس میں قیاس جلی کو مقدم کیا گیا ہو، اس کے باطنی اثر کے قوی ہونے کی وجہ سے استحسان پر مقدم کیا گیا ہو، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ دروازہ کھول دیں ان کے لیے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر سجدہ تلاوت کر لے، نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کرے، تو طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر سجدہ تلاوت ختم ہو جاتی ہے وہاں حافظ اپنی قرأت کو روک دے اور سجدہ کر لے، پھر اٹھنے کے بعد جہاں پر رکا ہوا تھا وہیں سے دوبارہ کیا کر لے، شروع کر لے۔ طریقہ یہی ہے آیت سجدہ کا۔ لیکن حفاظ میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جہاں پر آیت سجدہ آ جائے اور وہ سجدہ نہ کرنا چاہے تو وہ رکوع کے اندر ہی تداخل کی نیت کر لیتا ہے اور اسی جگہ پر قرأت کو روک کر رکوع میں چلا جاتا ہے اور رکوع ہی میں سجدے کی بھی نیت کر لیتا ہے، تداخل کی۔ لہذا وہ سجدے تلاوت کہاں ادا کر لیتا ہے؟ رکوع کے اندر ادا کر لیتا ہے۔ آیا یہ رکوع کے اندر سجدے تلاوت کی ادائیگی کرنے سے یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ سجدہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سجدہ ادا ہو، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درست ہو۔ جیسے کہ سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہو، ایسے ہی قیاس کا تقاضا ہے کہ رکوع میں بھی اگر تداخل کی نیت کر لے تو رکوع میں بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے، قیاساً علی سجدتی۔ لیکن استحسان کا تقاضا یہ ہے، استحسان قیاس خفی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سجدہ کافی نہ ہو، رکوع میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کافی نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے، یہ استحسان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھنا قیاس اور استحسان، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سجدہ تلاوت جائز ہو، رکوع میں ہو جائے، ادا ہو، اور استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جائز نہ ہو اور رکوع میں سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگی۔ تو یہ قیاس اور یہ استحسان دونوں کا ایک اثر ظاہری ہے اور ایک اثر باطنی ہے۔ قیاس کا بھی ایک اثر ہے ظاہری اور ایک اثر ہے باطنی، استحسان کا بھی ایک اثر ہے ظاہری اور ایک اثر ہے باطنی۔ سب سے پہلے دونوں کا اثر ظاہری دیکھو۔ قیاس کا تقاضا، قیاس جلی، اس کا اثر ظاہری یہ ہے کہ یہ سجدہ جائز ہو، سجدہ تلاوت کی رکوع میں ادائیگی درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رکوع ہے تو سجدے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، دونوں مشابہ ہے، ایک دوسرے کے قریب ہے، تواضع میں، خشوع و خضوع میں۔ جیسے خشوع و خضوع رکوع میں سجدے میں پائی جاتی ہے، ایسے ہی خشوع و خضوع رکوع میں بھی ہوئے۔ تو خشوع و خضوع اور تواضع میں رکوع سجدے کی طرح ہے، دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے یہ چونکہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے، خشوع اور خضوع میں یہی وجہ ہے چونکہ دونوں میں مشابہت پائی جا رہی ہے، دونوں مشترک ہے تواضع میں، یہی وجہ ہے کہ نماز کے سجدے کا اطلاق رکوع پر کیا گیا ہے، رکوع پر بھی سجدے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَرَّ رَاكِعًا اور وَأَنَابَ ثُمَّ أَنَابَ اور وَأَنَابَ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ،
اور داؤد علیہ السلام سجدے رکوع میں گر پڑے، رکوع کرتے ہوئے گر پڑے، تو یہاں گرنے خرہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر، زمین پر گرنے کو کہتے ہیں، تو خرہ کے دلالت کر رہا ہے کہ یہاں رکوع نہیں ہے بلکہ سجدہ ہے۔ اب سجدہ ہے، وَخَرَّ سَاجِدًا تھا، داؤد علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، تو سجدے پر رکوع کا اطلاق کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ رکوع سجدے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہے تواضع میں، اس لیے رکوع سجدے پر بھی رکوع کا سجدے پر بھی رکوع کا اطلاق کیا گیا۔ جب سجدے پر رکوع کا اطلاق کیا گیا ہے تو دونوں میں مشابہت ہے، دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں مشابہت ہے۔ جب دونوں میں مشابہت ہے تو جب جیسے سجدے تلاوت سجدے میں ادا ہو جاتی ہے، ایسے ہی چونکہ رکوع بھی سجدے ہی کی طرح ہے، اس لیے رکوع میں بھی سجدے تلاوت ادا۔ دل استدلال سمجھ میں آ گیا؟ یہ قیاس جلی کا اثر ظاہری ہے جو کہ کمزور ہے، جو کہ ضعیف ہے۔ قیاس جلی کا یہ اثر ہے، یہ ضعیف ہے۔ استحسان کا اثر ظاہری وہ یہ ہے، استحسان کا تقاضا ہے کہ یہ رکوع میں سجدہ تلاوت ادا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اللہ نے سجدہ تلاوت سے اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو، کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، دوسری جگہ ارشاد ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو سجدہ تلاوت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، اپنے ماتھے کو، پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ ہمیں تو اللہ نے سجدے کے جیسے رکوع کا حکم نہیں دیا، سجدہ کا حکم دیا، رکوع کا حکم۔ سجدہ ایک اور شے ہے، وضع الجبہۃ علی الارض ہے، اور رکوع کہتے ہیں الانحناء، جھکنے کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت الگ ہے۔ رکوع میں بھی تعظیم ہے، سجدہ میں بھی تعظیم ہے، لیکن سجدے کی تعظیم اعلیٰ قسم کی ہے۔ سجدہ تعظیم میں رکوع سے بڑھ کر ہے، لہذا سجدہ کی حقیقت اور رکوع کی حقیقت اور ہے۔ جب دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہے، جب دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہے تو پھر سجدہ کا ہمیں حکم دیا گیا، تو سجدہ تلاوت بھی سجدہ ہی سے ادا ہوگی، نہ کہ رکوع سے، اس لیے کہ رکوع سجدہ نہیں ہے، وہ حقیقت الگ ہے اور سجدے کی حقیقت الگ ہے۔ یہی تو وجہ ہے، قیاس کر رہے یہ لوگ، یہی تو وجہ ہے کہ نماز کے سجدہ کے لیے رکوع کافی نہیں ہے، رکوع قائم مقام نہیں بن سکتی نماز کے سجدے میں۔ سجدے کے لیے اگر کوئی آدمی نماز کے اندر رکوع میں سجدے کی نیت کر لے اور سجدہ نہ کرے، نماز ہو جائے گی؟ تداخل کی اگر نیت کر لے نہیں ہوگی۔ تو رکوع سجدے کے قائم مقام نہیں بن سکتی، رکوع سجدے کے، جب نماز کے اندر نماز کے سجدے کے لیے رکوع قائم مقام نہیں بن سکتی، وہ سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہو سکتی، تو سجدہ تلاوت بھی ادا نہیں ہو سکتی، اور سجدہ تلاوت بھی ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہے، دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے، اور ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا نہ کہ رکوع کا حکم دیا گیا۔ جب نماز کا رکوع سجدے کے قائم مقام نہیں، تو پھر سجدہ تلاوت میں بھی رکوع سجدے کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ یہ ہے استحسان کا اثر ظاہری، جو کہ قیاس جلی کے اثر ظاہری سے یہ قوی ہے۔ کیوں قوی ہے؟ اس لیے کہ قیاس جلی کے اثر ظاہری میں ظاہری صورت کا اعتبار کیا گیا، رکوع سجدے کے مشابہ ہے،
تواضع میں، دونوں میں مشابہت پائی جا رہی ہے، اور پھر رکوع سجدے پر بھی رکوع کا اطلاق کیا گیا، تو یہ جو رکوع سجدے کے مشابہ ہے، شکل و صورت میں مشابہ ہے، ان تواضع میں مشابہ ہے، تو مشابہت کے اعتبار کرتے ہوئے حکم کو ثابت کیا کہ سجدے میں اگر رکوع میں نیت کر لے تو کافی ہو جائے گا، تو یہ درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشابہت کی وجہ سے، مشابہت کوئی ایسی دلیل شرعی ہے نہیں کہ جس سے حکم ثابت ہو، اس لیے مشابہ ہونا اور مشترک ہونا، تواضع میں شریک ہونا، یہ اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا، حکم شرعی اس لیے کہ یہ تو پھر قیاس شبہی بن جائے گا، مشاکلت فی صورت یا مشاکلت فی، دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب مشابہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ قیاس شبہی میں ہوتا ہے، مشاکلت فی صورت کی وجہ سے ایک حکم دوسری کی طرف متعدی ہو جائے، اور یہ کہا جائے مثال کے طور پر کہ جیسے نماز میں قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ کی طرح ہے، تو اس لیے قاعدہ اولا جیسے واجب ہے تو قاعدہ اخیرہ بھی کیا ہونا چاہیے، یا اس کے برعکس کہو قاعدہ اخیرہ قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ کی طرح ہے، تو جب قاعدہ اخیرہ فرض ہے تو اولا بھی کیا ہونی چاہیے، فرض ہونی چاہیے۔ تو یہ تو قیاس شبہی ہے، یہ تو دلیل نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے، اس لیے اس سے حکم کو ثابت کرنا درست اس لیے قیاس جلی کا جو اثر ظاہری ہے، یہ مشابہت کا اعتبار اس میں کیا گیا ہے کہ دونوں مشابہ ہے، اور پھر رکوع پر سجدے پر رکوع کا اطلاق کیا گیا، تو وہ جو سجدے پر رکوع کا اطلاق کیا گیا حقیقتاً مجازاً ہے، اس لیے کہ سجدے کی حقیقت اور رکوع کی حقیقت اور ہے، دونوں الگ الگ شے ہے۔ اگر سجدے پر رکوع کا اطلاق کیا گیا ہے تو مجاز ہے نا، تو قیاس شبہی جو ہے وہ مجاز پر مشتمل ہے، اور استحسان جو ہے یہاں حقیقت پر عمل ہو رہا ہے، سجدے کی حقیقت پر عمل ہو رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رکوع قائم مقام نہیں بنے گی، رکوع میں تداخل کی نیت کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں حقیقت پر عمل ہو رہا ہے اور وہاں مجاز پر عمل ہو رہا ہے، اور جب مجاز اور حقیقت کے مقابلے میں آ جائے تو عمل کس پر ہوتا ہے، حقیقت پر ہوتا ہے، نہ کہ مجاز پر۔ اس وجہ سے قیاس جلی کا اثر ظاہری ضعیف اور استحسان کا اثر ظاہری یہ قوی ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے، اصول کا تقاضا یہ ہے کہ استحسان کے ظاہری اثر پر عمل کیا جائے اور رکوع میں سجدہ تلاوت ادا نہ ہو۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن قیاس جلی کا اثر باطنی، اب دونوں کا اثر باطنی دیکھو، قیاس جلی کا اثر باطنی اور استحسان کا بھی اثر باطنی۔ قیاس جلی کا اثر باطنی یہ ہے کہ رکوع میں سجدہ تلاوت کی تداخل کی نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہو، اور دلیل اس کی یہ ہے، دلیل قیاس جلی کی اثر باطنی کی یہ ہے کہ جو نماز میں سجدہ تلاوت ہے نا، اس کو مشروع کیا گیا ہے فقط تواضع کے لیے، سجدہ تلاوت کی مشروعیت صرف اور صرف تواضع کے لیے مشروع ہے، یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت ہے لیکن عبادت مقصودہ کے طور پر یہ مشروع، سجدہ تلاوت کی مشروعیت عبادت مقصودہ کے طور پر نہیں بلکہ تواضع کے طور پر ہے، عبادت ہے لیکن مقصود نہیں ہے، لیکن مقصود نہیں ہے۔ جب ان کی مشروعیت ہی یہ مقصود، اس سے عبادت مقصودہ نہیں بلکہ تواضع مقصود ہے، اور اس کے دلیل یہ ہے کہ اس کو بطور عبادت کے عبادت مقصودہ کے طور پر مشروع نہیں کیا گیا بلکہ اس کو مشروع کیا گیا ہے تواضع کے طور پر، یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، عبادت ہے غیر مقصود ہے، اس سے صرف تواضع مقصود ہے نہ کہ عبادت مقصودہ کے طور پر۔ دلیل اس بات پر یہ ہے، دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے چیزوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ہماری طرح سجدہ، ان سے بھی مقصود تواضع ہے، سجدہ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آگے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ
للہ یسجد ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، دیکھو اللہ کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وعلی کل حال، جو کچھ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اس سے مطلب تواضع ہے. کیا ہے؟ تواضع ہے. اسی طرح دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے. معلوم ہوا کہ اس سجدے سے مراد تواضع ہے، عاجزی ہے، نہ کہ عبادت مقصودہ. سجدہ مقصود نہیں، عبادت مقصودہ کے طور پر وضع نہیں، بلکہ تواضع عبادت غیر مقصودہ کے طور پر ہے. تواضع مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ کیونکہ کافروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو استکبرو، انہوں نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا. اور مسلمانوں کو حکم ہے عاجزی اختیار کرنے کے لیے، انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، تکبر کیا. تو مسلمانوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، عبادت کے طور پر نہیں ہے، عاجزی دکھانا مقصد ہے. اس لیے سجدہ تلاوت کی مشروعیت عبادت مقصودہ کے طور پر نہیں بلکہ بطور تواضع کے طور پر اس سے یہ مقصود ہے. جب اس سے یہ مقصود ہے تو رکوع میں جو نماز میں جو رکوع میں یہ ادا کی جاتی ہے، جو رکوع ہے یہ بھی تو اس میں بھی تو تواضع ہے نا. نماز کے اندر جو رکوع ہے اس میں تواضع ہے اور عبادت مقصودہ ہے. یہ رکوع عبادت مقصودہ ہے، الگ طور پر اس کو حکم دیا گیا. تواضع ہے اس میں. سجدے میں تواضع ہے، سجدے میں بھی تواضع ہے، رکوع میں بھی تواضع ہے. اور سجدہ تلاوت کی مشروعیت صرف تواضع سے اس سے مقصود تواضع ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے. اور وہ تواضع جیسے رکوع میں پائی جاتی ہے یہی تواضع سجدے میں بھی پائی جاتی ہے. لہذا جس طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت جیسے سجدے میں ادا ہو جاتی ہے رکوع میں بھی ادا ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں تواضع ہے، تواضع ہونے میں دونوں شریک ہے. اور چونکہ سجدہ تلاوت کی مشروعیت سے مقصود تواضع ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، اس لیے نماز کے رکوع بھی، نماز کے اندر جو رکوع ہے وہی تواضع والا کام کر رہی ہے، یعنی اس سے تواضع ادا ہو رہی ہے. جب تواضع ادا ہو رہی ہے تو اس صورت میں نماز کے اندر رکوع کے اندر اگر کوئی تداخل کی نیت کر لے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. سجدے پر قیاس کرتے ہوئے، سجدے پر جیسا کہ سجدے میں تواضع ہے، اگر کوئی سجدہ کر لے تو ہو جاتا ہے، ادا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے رکوع میں بھی تواضع ہے، رکوع بھی وہی کام کر رہی ہے جو سجدہ سے ہو رہی ہے، یعنی تواضع کو بجا لانا، تواضع کو اختیار کرنا. لہذا اس سے بھی رکوع میں بھی کیا ہو جائے گا، اور سجدہ تلاوت کی تداخل کی نیت کرنے سے ہو جائے گا. لیکن خارج صلات میں نہیں ہوگا. خارج صلات میں رکوع کے اندر اگر تداخل کی نیت کرے، رکوع یہ وہ سجدہ والا کام تو کر رہے، تواضع سے ادا ہو رہی ہے، اس لیے کہ رکوع عبادت ہے، اس میں بھی تواضع ہے اور سجدے میں بھی تواضع ہے. تو تواضع چونکہ اس سے ادا ہو رہی ہے اس لیے رکوع کے اندر سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. لیکن خارج صلات میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور سجدہ تلاوت کی تلاوت کر لے تو اگر رکوع میں تداخل کی نیت کر لے، سجدہ نہ کرے تو سجدہ تلاوت ہو جائے گا؟ خارج صلات نہیں ہوگا نا، خارج صلات نہیں ہوگا، اس لیے کہ سجدے کا حکم ہے. لہذا خارج میں اگر کوئی آدمی سجدہ تلاوت کی تلاوت کر لے تو سجدہ کرنا ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ خارج میں سجدہ تلاوت کی وہ جو تواضع ہے، سجدہ تلاوت کی مشروعیت عبادت غیر مقصودہ ہے، عبادت ہے، قربت ہے، مقصود نہیں. اور خارج میں رکوع کرنا عبادت نہیں ہے، تواضع تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. سجدے میں تواضع ہے، عبادت ہے، رکوع عبادت نہیں ہے. اس لیے خارج صلات میں اگر سجدہ کرنا ضروری ہے، اگر رکوع میں تداخل کی نیت کرے تو سجدہ ادا نہ ہوگا، اس لیے کہ رکوع عبادت نہیں. جبکہ سجدہ تلاوت کی مشروعیت عبادت غیر عبادت
اور قربت غیر مقصودہ ہے، اس سے مقصود تواضع ہے تو عبادت ہے، لیکن چونکہ رکوع عبادت نہیں ہے اس لیے خارج صلاۃ کے رکوع میں یہ ادا نہیں ہوگا، خارج صلاۃ کے رکوع میں یہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ نماز کے اندر چونکہ عبادت بھی ہے اس لیے کہ رکوع کا الگ حکم ہے، اور تلاوت سجدہ بھی عبادت ہے، اور اس میں تواضع بھی ہے، اس لیے نماز کے اندر تو سجدہ تلاوت کی ادائیگی سے تداخل کی نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن خارج سے ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور ہم اس بات پر شاید محشی نے اس بات پر دلیل ذکر کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ عبادت مقصودہ کے طور پر مشروع نہیں ہے، عبادت غیر مقصودہ ہے، یعنی مقصود اس سے تواضع ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، یہی وجہ ہے، دلیل اس بات پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدہ تلاوت کی نظر مان لے تو نظر ماننے سے نظر منعقد نہیں ہوگی، اس پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا، ایسا ہی لازم نہیں جیسے کہ کوئی آدمی اگر وضو کی نظر مان لے، اگر میرا ایک کام ہو جائے تو میں وضو کروں گا، تو یہ نظر کرنے سے اس پر وضو لازم ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وضو عبادت ہے لیکن عبادت مقصودہ نظر اس شے کی ہوتی ہے جو عبادت مقصودہ ہو۔ معلوم ہوا جیسے وضو کی نظر ماننے سے وضو لازم نہیں عبادت غیر مقصودہ ہونے کی وجہ سے، ایسا ہی سجدہ تلاوت کی اگر کوئی نظر مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 50 سجدہ تلاوت کروں گا، نظر منعقد نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا سجدہ تلاوت، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت غیر مقصودہ ہے۔ معلوم ہو سجدہ تلاوت کی مشروعیت عبادت مقصودہ کے طور پر نہیں، عبادت غیر مقصودہ ہے، تواضع مقصود ہے اس سے۔ اس لیے اور قیاس کا استحسان کا اثر باطنی، قیاس جلی کا اثر باطنی سمجھ میں آ گیا؟ اور قیاس خفی کا اس لیے شارح کہتے ہیں، اس لیے ہم قیاس جلی کے ظاہر اثر باطنی پر عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ قوی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قوی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہم نے استحسان پر عمل چھوڑ دیا۔ استحسان پر عمل کرنے کو کیا کر دیا؟ ہم استحسان پر عمل نہیں کر رہے، اگرچہ اس کا اثر ظاہری قوی ہے لیکن اس کا اثر باطنی وہ ضعیف ہے، وہ فاسد ہے۔ اور فاسد کیوں ہے؟ قیاس کا اثر، استحسان کا اثر باطنی یہ ہے، استحسان کا اثر باطنی یہ ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کو سجدہ صلاۃ پر قیاس کرتے ہیں، سجدہ تلاوت کو سجدہ تلاوت کو سجدہ صلاۃ پر قیاس کرتے ہیں۔ جیسے کہ نماز کا سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہوتا، اگر رکوع میں کوئی نیت کر لے تو رکوع میں نماز کا سجدہ ادا نہیں ہوگا بلکہ الگ الگ کرنا پڑے گا، ایسا ہی سجدہ تلاوت بھی رکوع میں ادا نہ ہوگا بلکہ سجدے میں ادا ہوگا، یہ ان کا ایک قیاس ہے۔ اور جیسے کہ نماز کے رکوع کو خارج صلاۃ کے رکوع پر قیاس کرتے ہیں، جیسے کہ سجدہ تلاوت ہے، نماز خارج صلاۃ میں اگر نماز کے علاوہ میں کوئی آدمی سجدہ تلاوت کر لے تو سجدہ کرے گا تو سجدہ تلاوت ادا ہوگا، رکوع میں ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو وہ نماز کے سجدہ تلاوت کو خارج صلاۃ کے سجدہ تلاوت پر قیاس کرتے ہیں۔ خارج صلاۃ میں جیسے رکوع کرنے سے تداخل کی نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں، تو پھر نماز کے اندر بھی تداخل کی نیت سے سجدہ تلاوت ادا نہیں۔ ان کے قیاس کا استحسان کا اثر باطنی یہ ہے جو ان کے وہ قیاس ہے۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رکوع کا جو سجدہ ہے، رکوع جو ہے رکوع یہ قائم مقام ہو جاتی ہے، سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت سے چونکہ یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، تواضع ہے، اور وہ تواضع دونوں میں ہو جاتی ہے۔
وہ تواضع رکوع میں بھی ہے اور وہ تواضع سجدے میں بھی ہے، دونوں عبادت مقصودہ بھی ہے۔ رکوع بھی عبادت مقصودہ ہے، سجدہ بھی عبادت مقصودہ ہے نماز کا، اور تواضع کے لیے چونکہ سجدہ تلاوت کو مشروع کیا گیا ہے، اس لیے وہ سجدہ تلاوت جیسے سجدے میں ہوتا ہے رکوع میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور ان کا یہ جو قیاس ہے کہ اگر نماز کا رکوع میں تداخل کی نیت سے ہو جاتا ہے تو پھر نماز کا سجدہ بھی رکوع میں ہو جانا چاہیے، نماز کا سجدہ بھی رکوع میں ہو جانا چاہیے۔ جب نماز کا سجدہ رکوع میں نہیں ہوتا تو تلاوت کا سجدہ بھی رکوع میں نہیں ادا ہوگا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ نماز کا سجدہ رکوع میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ نماز کا سجدہ الگ عبادت مقصودہ ہے، اس کے کرنے کا مستقل حکم ہے، اور رکوع عبادت مقصودہ ایک الگ عبادت مقصودہ ہے، رکوع کا مستقل الگ حکم ہے۔ دونوں الگ الگ طور پر عبادت مقصودہ ہے اور مستقل عبادات ہیں، اس لیے رکوع سجدے کے قائم مقام نہیں بنے گی، اور سجدہ تلاوت چونکہ اس سے مقصود عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود تواضع ہے، اور وہ سجدے میں بھی ہے اور رکوع میں بھی ہے۔ جب سجدے میں بھی ہے رکوع میں بھی ہے تو رکوع جو ہے یہ سجدے کے قائم مقام بن جائے گی، اور رکوع سجدے کے قائم مقام بن جائے گی۔ اس لیے نماز کا رکوع سجدے کے قائم مقام تو نہیں بنے گا، دونوں کے عبادت الگ الگ طور پر عبادت مقصودہ کے ہونے کی وجہ سے اور دونوں کے الگ الگ مستقل حکم ہونے کی وجہ سے، جبکہ سجدہ تلاوت اس میں رکوع سجدے کے قائم مقام بن جائے گی۔ یہ ہے قیاس کا اثر باطنی، جو انہوں نے استحسان کا اثر باطنی، یہ اس کا جواب شاعر نے دے دیا۔ تو استحسان کا قیاس کا اثر باطنی